سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والفضل والمرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد شکر اللہ کا اللہ پاک نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی کہ پورے دن کے اندر کچھ گھڑیاں ایسی عنایت فرمائی کہ جس میں ہم لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو صلی اللہ پاک نے ہم نہیں جانتے تب بھی اللہ نے ہمیں عطا فرما دی کہ اس کی قیمت کیا ہے اللہ کے دربار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرمایا اس سلسلے کے اندر وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہ میری جو عبادت ہے مجھے یاد کرنے والے افسوس کی اللہ پاک نے کہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے ہیں اندازہ لگائیں کتنی بڑی اللہ کی دنیا ہے کتنے بڑے بڑے انسان ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہے یہ شکایت پیش کر رہے ہیں کہ ملین بلین کھرب کتنے لوگ ہیں عورت مرد ان سب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں اللہ قلیل اللہ کو تو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے بھائی اللہ کو کیوں اتنا افسوس ہوا ہے اس کا پتہ اس وقت چلے گا کہ واقعی کم لوگ ہیں قیامت کے روز کہ اس کا کتنا نقصان تھا اس چیز کا اللہ کا ذکر نہ کرنے کا اور کتنا فائدہ تھا روز قیامت میں حدیث کا ایک مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ حسد کرنے سے محفوظ رہیں گے اب ہمیں پتہ نہیں کہ حسد کیا چیز ہے نہ اس کا اندازہ ہے ہمیں اس وقت کہ حسد جو ہے کتنا بڑا عذاب ثابت ہوگا اس وقت انسان کے لیے حسد کرنا حسد کرنا افسوس کرنا واہ کیا وہ چیز نقصان ہو جاتی ہے نا آدمی کی یعنی ایک موقع دیا جاتا ہے اور اس موقع پہ وہ کام نہیں کرتا مثال کے طور پہ ایک دکان ہے بہت بڑی چلنے والی دکان ہے بہت قیمتی اور آپ کو موقع تھا کہ آپ اس کو خرید لیتے لیکن آپ نے موقع ضائع کر دیا پیسے بھی تھے سب کچھ تھا
بعد میں پتہ چلا تھے بڑی قیمت والی دکان تھی اور بھاگ کے جاتے ہیں تو وہ بک چکی ہوتی ہے. افسوس ہوتا ہے نا اس وقت. آپ کو کوئی گھڑی پسند آ گئی, بہت قیمتی تھی, آپ گئے دیکھا بہت پسند آیا, بہت اچھی گھڑی تھی, مثال دے رہا ہوں دنیا کی, یار جی میں نے لینی ہے, یہ ہے فلاں ہے. آپ گئے پیسے جمع کے واپس آئے تو گھڑی بک چکی تھی. اس افسوس کو, یہ افسوس کب ہوگا کہ جب دنیا مٹ چکی ہوگی, سب ختم ہو چکے ہوں گے, اور جس وقت اعمال نامے پیش کیے جا رہے ہوں گے میرے اور آپ کے, تو جس چھپتا ہے نا, پرنٹ ہوتی ہے چیز, ایسے کاغذ نکلتے ہیں, اعمال نامے ایسے نکلیں گے, ایسے 55 سے لے کے 54 تک ایک ایک چیز آ رہی ہوگی اس میں اللہ کے دربار میں. یہ وقت آئے گا تو کہتے ہیں اعمال نامے ایسے ظاہر ہو رہے ہوں گے. اعمال نامے اللہ چل رہے ہوں گے اللہ کے نزدیک, اللہ دیکھ رہا ہے اس میں سارے اعمال ناموں کو. تو اس میں سے کوئی ایک لائن ہائی لائٹ نظر آ جائے گی کن لوگوں کو, وہ بھی بہت کم لوگ ہوں گے. تو جو ہائی لائٹ والی چیز ہوگی اللہ تعالیٰ کہے گا یہ اوپر کر دو, باقی سب جانے دو. وہ کیا ہے ہائی لائٹ؟ سارے لمحات جو انسان نے گزارے ہوں گے زندگی کے, پوری زندگی جو ہوگی 70-80 سال کی, وہ اعمال نامے جا رہے ہوں گے, اور اس میں صرف وہی چیز ہائی لائٹ ہوگی اللہ کے نزدیک کہ جو اس نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا. اس کو کہتے ہیں حسرت. تو اس وقت پتہ لگے گا کہ یار ہم نے کیا کیا, 70 سال 80 سال, اللہ کی پھر شکایت کو پتہ چلے گا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کہتا تھا نا یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, ہمت کرو, نظر ہی نہیں آ رہے. آج آپ خود محسوس کر لیں اس چیز کو کہ کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ پاک نے اس کے لیے کہا ہے. کسی عبادت کے لیے لفظ نہیں کہ اللہ پاک, بہت کم لوگ ہوں گے. آج ماشاءاللہ ہمارے ممبر ہیں, مسجدیں ہیں, درس ہیں, تبلیغیں ہیں, تعلیم ہیں, سب ہے نا. انصاف سے بات کرو, کتنی جگہ سے آپ اللہ کے ذکر کی بات سنتے ہیں, مجھے بتا دیں. کہیں سے کوئی ترغیب دے رہا ہو, آپ کو کوئی موٹیویٹ کر رہا ہو, بلکہ چلتے چلتے کہیں کسی ممبر سے یا کسی چیز سے ذکر کا نام سنتا آدمی چونک جاتا ہے. الحمدللہ اتنی نایاب ہے یہ چیز. غلط کروں صحیح کروں, آپ بھی دنیا میں جاتے نہیں جاتے, تو کہہ رہے ہیں آپ بھی سنتے ہیں, مجلسیں آپ بھی دیکھتے ہیں, بڑے بڑے علماء کرام ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. یعنی کس قدر ناپید ہے, شاہز و ناظری کوئی بیٹھ کے آپ کو 10 منٹ ہی بات کر دے اللہ کے ذکر کی, 3 ہی حدیثیں سنا دے. ہے کوئی نہیں, کوئی نہیں. آپ بتائیں کتنی اہم چیز شیطان نے بالکل دبا کے رکھ دی. جب آواز ہی نہیں اٹھ رہی تو عمل کرنے والے کتنے ہوں گے, اس پہ چلنے والے کتنے ہوں گے. نقصان یہ ہوا کہ حدیث میں ہے سبحان اللہ کہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں, اعمال جتنے انسان دکھائے گا, جو کچھ بھی ہوگا زندگی میں, یعنی حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں آپ کو کس طرح ہے کہ وہ لمحہ, وہ مجلس, وہ کمپنی, یہ ساری زندگی اسی پہ ہے نا. ہمارے گیدرنگ ہو رہی ہے, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ایسے ہوتا ہے نا بھی سارا. بیاج یہ مجلس ہے, آج فلاں ہے, گیدرنگ ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا اسٹینڈرڈ فرماتے ہیں کہ ہر وہ مجلس, ہر وہ لمحہ, ہر وہ مومنٹ, بلکہ سانس بھی کہہ لے, وہ کیا ہوگا, افسوس, نقصان اور حسرت کا باعث ہوگا جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا. تو کیا ہم اس معاملے کے لیے تیار ہیں؟ آخرت کے سب کچھ نظر آئے گا اس میں. آپ تو یہ ساری دنیا نظر آئے گی پورے اعمال نامے کے اندر. جہاں کسی نے کوئی 5 منٹ بھی گزار دیں گے اللہ کے ذکر میں, وہ ہائی لائٹ ہوگا. اللہ کہے گا اس کو نکالو, اور اس ایک لائن کی وجہ سے اس انسان کی بخشش ہو سکتی ہے. اللہ کو بس سٹاپ کر جاؤ بس.
اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ اتنے کم لوگ ہیں. بتاؤ جو اللہ فرما رہا ہے کم لوگ ہوں گے تو کتنے ہی کم لوگ ہوں گے اللہ کا ذکر کرنے والے جو اللہ کو یاد نہیں کرتے. اب یہ نہیں کہ دنیا میں اللہ نے قلیل ہے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ایسی بات نہیں. الحمدللہ جو صحیح قرآن پڑھتے ہیں، صحیح حدیث پڑھتے ہیں، اور جن کا پکا یقین ہے قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، وہاں وہ عمل چلیں گے جو اللہ کو پسند ہوں گے. اور یہ بھی پتہ ہے جس کو پکا یقین ہو کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا. جیسے میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ حدیثیں ہی سنا رہا ہوں، قرآن پڑھا، حدیث کوئی اور چیز تو نہیں کر رہا نا. یہی ہے نا بات. دیکھیں تو ان کو پتہ ہوگا جن کے سمجھ گئے کہ بھائی ہماری زندگی کے اندر جو معاملہ بنے گا وہ کس چیز سے بنے گا؟ ذکر اللہ سے بنے گا. ایسے لوگ میں مثال دیتا ہوں کہ چند لوگ بہت. ایک بزرگ تھے حضرت بدوی رحمۃ اللہ علیہ، مصر تھے، پتہ نہیں کہاں. وہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ پوری رات یہ مراقبہ نہیں کرتے تھے. مراقبے کی بات کر رہا ہوں، ہائی کلاس ہے نا ذکر کی. وہ یہ نہیں کرتے تھے. ان کا ذکر جو ہوتا تھا دنوں پہ ہوتا تھا. سبحان اللہ، دنوں پر. آج کے دن بیٹھے ہیں تو پھر کئی دنوں کے بعد وہ مراقبہ ختم ہوتا تھا اور پھر ہاتھ دعا اٹھاتے تھے. بس ان کو کہہ دیا جاتا تھا ظہر کا نماز اٹھے، وضو تو ہوتا تھا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر اللہ کے ذکر میں کئی دنوں کے بعد کہتے تھے مراقبہ ختم ہوگا، چلو اب دعا کرتے ہیں، اہتمام کی دعا کرتے تھے. کیوں؟ وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 1 سیکنڈ 80 سال جو ہمیں دیے گئے ہیں یہ اتنے قیمتی سال ہیں کہ اس میں سے ایک ایک سانس جو ہے الحمدللہ اس وقت پر چلے گا یہ کتنے قیمتی تھا جو ہم نے ضائع کیا. غموں کے اندر، فضول باتوں میں گھنٹہ گھنٹہ آپ باتیں کروا لیں، فضول باتیں جتنی چاہے آپ کرا لیں، کمپنی جتنی چلا لیں، رات کی 1:30 بجے تک اٹھا دیں، ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں، ہاں جی اور کیا حال ہے جی، اور کیا حال ہے جی، اور بتائیں جی کیا ہوا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پکڑ لیں گے. اتنا فالتو ہمیں لگتا ہے نا اپنی زندگی. حال یہ ہے کہ ساری زندگی گزر چکی، پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے. اور کس طرح ضائع کرتے ہیں انسان. اور یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پورے ریکارڈ بن رہے تھے، پورا پرنٹ ہوگا، ٹک 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 کر کے نکلتی جائے گی. وہاں دیکھیں بلینک ہوں گے ساری، پورا بلینک آ رہا ہوگا. اور غلطی سے کوئی اللہ کے ذکر کے مجلس میں بیٹھ گئے، 5 منٹ کوئی 10 منٹ ذکر کر لیا تو وہ لائٹ ہائٹ ہو جائے گی، روشن ہوئی ہوئی، اس نے اللہ کا ذکر کیا تھا. ایسے تو نہیں بھائی اللہ والے کہتے کہ بھائی اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، کیونکہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. تو یہ بزرگوں نے طریقہ اختیار کیا. بزرگ کیا ایک اور ہمارے بزرگ تھے پاکستان کے نقشبندی بزرگ، تو ان کا بھی عجیب انداز تھا. جیسے ہم مراقبہ کرتے ہیں عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں نا، تو پہلے کہہ دیتے ہیں مراقبے کے بعد کہ بھئی یہ دعا جو ہوگی میں اپنی مرضی سے کروں گا، مراقبہ جب ختم ہوگا جس نے بیٹھا ہے بیٹھ رہا ہے، جس نے جانا چلا جائے. اب آپ نئے آدمی کو بھی چلو بیٹھ جاتے ہیں، یہ 2 آدمی چلا گئے، اس مقصد کے لیے آئے ہوں گے اپنے لیے، آ تو گئے نا ذکر. تو وہ کہتے بھائی آپ دیکھتے تھے نئے آدمی نے کہ اچھا مراقبہ ہو رہا ہے، مراقبہ دعا تو ہوگی نا، یہ نہیں ہوگی کہ بھائی دعا کا انتظار جس نے کرنا ہے کر لینا مراقبے کے بعد. ٹھیک، اب کب ہو رہی ہے مراقبہ؟ عشاء کے بعد تہجد پہ ہو رہی ہے، تو الحمدللہ تہجد پہ دعا ہو رہی ہے، تہجد تک مراقبہ، خاموش اللہ کا مراقبہ. زندگی کے دن کیسے گزرتا ہوگا ان کے پہ. یہ نہیں کہ بھائی کوئی نہیں، بیوی بچے نہیں، کھانا پینا نہیں، سب کچھ، ایسی چیز نہیں تھی. جب آدمی مراقبہ لمبا کرتا ہے نا، ہم تو یہ 5 منٹ 2 منٹ کر لیا، مطلب مجموعے کی بات نہیں کر رہا، اصل تو ہے جو تنہائی میں آپ کو دیا جاتا ہے اسباق. جو لوگ آئے ہیں ذکر سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نہیں، اب میں آپ سمجھ 4 شیٹ مانگ رہا ہوں میں آپ سے، ٹھیک ہے نا. وہاں تو قیامت میں بعد میں دیں گے. میں کہتا ہوں نامے دکھائیں آج دن میں کیا کیا آپ نے، آپ مجھے بتائیں کیا جواب دیں. بس جی اٹھا ان کے بعد جی کم تو چلا گیا جی، پھر ایپ میٹنگ ہو گئی، تو پھر ایپ ایسا آیا تھا جی، پھر وہ جی آیا تو میں ادھر چلا گیا تھا. یہ جی صبح بیٹھے ذکر میں جی 10 آدھا گھنٹہ ذکر، یہی ہوا نا. یہ 4 شیٹ ہوئی نا ہماری ساری، یہی تھا نا سارا اس میں
کتنا تھوڑا وقت نکلا. یہ ہے وہ جو دنیا مشہور ہیں, بڑے ذکر کرنے والے لوگ ہیں جی. ہماری شکل تو ایسی ہیں وہ جی بڑے ذکر کرنے والے ہیں, ہر روز ذکر. آج میں آپ سے آج کے دن کی مانگتا ہوں چارج شیٹ. نام تو یہ بڑا ذکر کرنے والا, یہ ذکر کی بات ہے. آپ کا معیار تو یہ ہونا چاہیے تھا صبح سے لے کے شام تک 1 منٹ بھی ذکر سے غافل نہ ہو, تب بات بنتی. سب سمجھتے کہ ابھی اس نے یہ سمجھ گیا اللہ کے ذکر کو, کیونکہ جس کی پوزیٹو کا ذکر کرتے تھے, اب یہ صحیح ذاکر ہوا ہے. مراقبہ تو ایسی زبردست چیز ہے یہ نقش بندی سلسلے کے اندر کہ اسی سے کام بنتا ہے. اگر مراقبہ نہیں ہو اس سے کام ہی نہیں بنتا. یہ جو ہم کرتے ہیں کلمات, یہ تو الحمدللہ بھئی ایک سال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے, اور مجموعے میں تو اتنے ہوتا ہے نا 10 منٹ 15 منٹ مراقبہ کرتے ہیں. لیکن جو آپ کو دیے جاتے ہیں سباق, وہ تو یہ ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں اس پہ آدمی الحمدللہ بس چھوٹ فارغ دیکھا کہ اب کچھ کام نہیں ایسا, تو کوئی دوسرا کام ہے اس میں, آنکھ بند کر کے ٹھک اللہ کا ذکر کرتا. کس کا فائدہ ہے اس میں؟ ہمارا فائدہ ہے. کیوں؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس مراقبے کے ساتھ یہ ہوتا ہے, یاد رکھیں, یہ جو مراقبہ جو ہوتا ہے یہ دنیا کو نکال دیتا ہے دل سے, یہ نکالتا ہے. ہم نے جو مراقبہ جو نقش بندی سلسلے جو کیا ہے نا, اس پہ زور دیتا ہوں اس لیے کہ اللہ کی محبت آ جائے اور دنیا کی محبت نکل جائے. یعنی ہمارے جو غلبہ ہے نا دنیا کی محبت کا, اس پہ کیا غالب آ جائے؟ اللہ کی محبت غالب آ جائے. پھر جا کے وہ کثرت ذکر بنتے ہیں چیز, جس کا اللہ پڑھ گیا نا, کہتے ہیں نا کثرت ذکر کثرت سے کرو. یہ ہے کثرت ذکر. ایک لمحہ بھی اللہ سے انسان غافل نہ رہے, ایک سیکنڈ بھی غافل نہ رہے. اس کا نہ دماغ نہ دل وجود پھرنے نہ پائے کسی حالت کے اندر بھی. اور یہ ناممکن نہیں, یہ ہے ہی چیز. جو گھنٹوں 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 جو مراقبہ تھا, جب انسان مراقبہ کرتا ہے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے دن کے اندر معیار نکال کے میں کتنے گھنٹے مراقبہ کیا ہے, کتنے اللہ یاد کیا, کتنے دن دنیا کا مراقبہ کیا ہے. یہ دنیا کا مراقبہ ہے, 2 مراقبہ ہے نا, ایک دنیا کا مراقبہ, ایک اللہ کا مراقبہ ہے. باقی سب تو دنیا ہی ہے نا, اس میں ساری دنیا ہی ہے. وہ اس کے کیا حیثیت ہے دنیا کی, وہ میں نے بتا دی, یہ حدیث بتا رہی ہے. ہاں تو اللہ کہے گا اللہ کلیلہ, کہیں یہ نہیں کہ اللہ پاک نے کہ جس کو میرے پاس آئیں گے تو ان سے کہوں گا یار تم بہت افسوس کی بات ہے, تم تو بہت تھوڑی دنیا لے کر آئے, بڑی کم محنت کی تم نے دنیا کے اندر, کم سے کم 5 فیکٹری تو بنا لیتے یار, میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی یار, کوئی حدیث تو دکھا دوں مجھے ایسی, کوئی ایک آیت تو اترتی جس پہ ہماری ساری زندگی لگتی ہے. سوچیں آپ, ساری زندگی جس پہ ہماری لگ جاتی ہے, 70-80 سال جو اللہ دی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک تو سوال کر لیتا ہم سے, یار کیا تم ویسے ہی آ گئے, 80 سال کی زندگی دی تھی, کوئی فیکٹری تو صحیح لگا کے آتے, کیوں جاؤ, مطلب کوئی پیسہ تو جمع کراتے بینک میں, کوئی ایسی بات ہوتی. پوچھے اللہ پاک نہیں, اس نے کیا کہا, میں افسوس یہ کروں گا کہ تم زندگی میں نے تجھے دی تھی اور تم نے ذکر بہت تھوڑا کیا. پاگل دیکھ ذکر کی انعامات میں تجھے دکھاتا ہوں. کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیو. یہ جو ہے اللہ کا ذکر, اس پہ کثرت رکھیں, اس پہ کوشش کرے آدمی. ہر چیز محنت سے ملتی ہے, کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی. اللہ کا ذکر کرنے والے کو جب بیعت ہو جائے کسی شیخ سے, کسی اللہ والے سے, تو اس کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مقصد سمجھ لینا چاہیے کہ میں کیوں بیعت ہو رہا ہوں, میں کیا لینا چاہتا ہوں, میں کس لیے اس طرف آیا ہوں, میرا مقصد کیا بدل گیا ہے, میرے میں تبدیلی کیا آنی چاہیے, میری تھنکنگ, میری سوچ کتنی تبدیل ہونی چاہیے. ہر چیز میں ہم یہ کرتے ہیں. جب بھی کوئی ایسا کام کرتے تو آدمی سوچتا تو ہے نا. آدمی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, پڑھ رہا ہے, فارمیسی پڑھ رہا ہے, وہ اور ہوگا. جب جا کے اس نے جوائن کر لیا, کسی فارمیسی میں چلا گیا, جب کام کرنا شروع کر دیا, تو اس کے اسٹائل بدل گیا. اب اس کی تھنکنگ بدل گیا. اب اس کو پتا ہے کہ میں کیسے کام کرنا ہے, کس طرح دعائیں دینی ہیں, کس وقت میں کیا کام کرنا ہے, کیسے یہ کرنا ہے. جو جاب بھی آدمی کرتا ہے, تھنکنگ چینج ہوتی ہے نا آدمی کی ایک دم. تو اسی طرح ہے کہ جب تک ہم ایک اپنی زندگی گزار رہے تھے وہ تو گزار رہے تھے, لیکن جب ہم ایک پلاننگ میں آ گئے, مقصد کو سمجھ کے, اب ہمارا مقصد جو ہے اللہ نے فرمایا میرا یاد ہے, میرا ذکر, بس اس کا کوئی مقصد ہے. تو پھر انسان کی تھنکنگ, لائف آف اسٹائل, کاروبار, ہر چیز جو ہے اس کی جو ہے اسٹائل تو چینج ہو جائے گا آدمی کی.
اگر چاہے اسٹائل بھی وہی رہے اور اللہ کا ذکر چلے اس کے لیے تو پھر بہت ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ نہ یہ بلکہ قرآن کی آیت جو میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اللہ نے خود کہا ہے کہ نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں. جو ذکر نہیں کرتے نا تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ یہ دنیا کے ہیں نہ یہ آخرت کے، یہ تو بیچ میں گھسے ہیں، ڈبے ہی ہیں. یہ ان کے لیے یہ کہا ہے اللہ پاک نے کم ذکر کرنے والے، جن کی لائف سٹائل نہیں بدلتا، تھنکنگ نہیں بدلتی، اندر سے دل نہیں بدلتا، ان کا پھر اللہ نے کہا کہ یہ تو ڈبے ہی رہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اپنی طرف سے سمجھ رہے تھے ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ڈبے ہی رہا، سمجھے ہی نہیں، میری یاد کو میرے ذکر کو پتہ نہیں چل سکتا. تو میرے بھائیو یہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اس معاملے میں بڑی احتیاط سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کو یہیں تک محدود نہ کریں کہ صبح ذکر ہو گیا، شام ذکر ہو گیا، اور جو 15-20 منٹ کے ہم نے مراقبہ کر لیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پوری دن کے اندر یہ رپورٹ ہے ہماری جو اللہ کو دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئی، کھڑا ہوئی، لیٹے ہوئی، تو اللہ کہتا ہے میں تجھے اپنے ذکر میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی وقت بھی چھوڑا اللہ پاک نے؟ آپ دیکھیں کوئی لمحہ بھی چھوڑا نہیں. اب کتنا ذکر ہم نے کیا ہوتا ہے، بس یہ 100 تسبیح ہم نے سبحان اللہ کی، 100 تسبیح ہم نے الحمدللہ کر لی، ایک دوسری پڑھ لے استغفار کر لے، بس پاٹے خاں بن گیا. جلدی جلدی تسبیح کر کے بیٹھ گیا نا، استغفار کی تسبیح، دوسری کی تسبیح، سبحان اللہ، بس بڑے خوش ہو گئے، اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب، اس کا اللہ اکبر. کہاں قرآن کی باتیں ہیں، کیا معیار اللہ بتا رہے اور کیا ہمارا معیار ہے. یہ تو بچوں کا کھلونا ہے. ایک کوئی بات کتنا 100 تسبیح استغفار کر لی، 100 سبحان اللہ کر لی، 100 ہم نے یہ کر لی، 100 لا الہ کی تسبیح کر دی، بس ماشاء اللہ. 100 ہم شام کو کر لیتے ہیں جی، بس ماشاء اللہ بہت بڑا لمبا ذکر ہوتا ہے. یہ ذکر ہے کہاں اللہ کا پیغام الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کہاں یہ ہمارے 100 کی تسبیح ہے. 1200 کر لی، 100 کر لی. اللہ کے بندے، اللہ کہتا ہے ہر وقت میری طرف تو رہے، ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دیکھوں گا. بس ہائٹ ہوگا سارا. کیا خوش قسمت لوگ ہیں سبحان اللہ کہ جن کا جب عمل میں کھلا جائے گا سارا چمک رہا ہوگا اللہ کے ذکر کے ساتھ. کیسے لوگ ہوں گے اور کیا مقام ہوگا ان کا. میرے حضرت رحمۃ اللہ کی زبان میں نے دیکھی تھی، گل گئی تھی اللہ کے ذکر سے، گل چکی تھی. ایک لمحہ میں نے ان کو نہیں دیکھا اپنی زندگی کے جتنے کتنے سال میں رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ایک لمحہ میں نے حضرت کو نہیں دیکھا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں. ایک لمحہ میں نہیں دیکھتا تھا. صبح شام تک میں رہتا تھا. ایک سیکنڈ کوئی کسی سے گپ نہیں، کوئی کسی سے بات نہیں. کتنا بڑا پیر تھا، کتنا بڑا انسان تھا، کتنے لوگ آتے تھے، کتنے علماء کرام، مفتیان دنیا سے آ رہے ہیں، سب سے خاموشی میں گفتگو ہو رہی ہے ساری. الحمدللہ مراقبے کے ساتھ ہی معاملہ بنتا تھا. فضول بات نہیں، مسئلہ پوچھا کہتے ہیں مجھے نہیں آتا. کتنی پیاری بات ہے. آ گئے جناب چودھری صاحب، اجے یہ دسو جی ہے فلاں کام کس طرح ہوتا ہے نا، ہماری یاد ٹانگ کھینچنی کسی آدمی، جی نماز کے جس عالم میں نہیں پتا، ٹھک وہ بیٹھا کام کر. یا تو ذکر کی مجلس، ذکر کی بات کو کیا دیکھتا تھا، بالکل اسی طرح میں نے دیکھا ہے. مجلس لگتی تھی صبح سے شام تک، لوگ آتے تھے مراقبے میں سارے، بس جیسے ابھی آئے بیٹھے مراقبہ کیا، اپنا ذکر کیا، آدھا پونا گھنٹہ جتنا بیٹھے، او سیر ہو گئے، چپکے سے نکل گئے، کوئی نہ لینا دینا نہ سوال نہ دعا، بیٹھے ذکر. نماز کے ٹائم پہ حضرت اٹھے تھے، نماز کے لیے گئے، پھر مراقبے بیٹھے، نہ کسی بات نہ کچھ مسجد میں. ہاں کوئی آگے پریشانی ہے تعویذ دے دیں فلاں دے دیں، ٹھنڈی سانس بھرتے تھے. تعویذ مسجد میں دیتے تھے، جا کے وہاں دیا پھر آگے میں. تو بھائی ہم بھی یہ کام تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے کام کریں، لیکن دل تو کدھر دیں اللہ کو. یہ ممکن نہیں، یہ بالکل مشکل تو نہیں ہے. جس وقت لمبے مراقبے ہوں گے، اللہ کی یاد دل میں ہم اتاریں گے، تو پھر یہ مشکل نہیں ہوگا. آپ کام کریں گے تو ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے، بالکل ہوگا. ہاتھ بکار دل بیار بزرگ کہتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ہاتھ بکار دل بیار.
کاموں سے ہاتھ ہوتا رہے اور دل اللہ کی طرف چلتا رہے، غافل نہ ہو، دل نہیں چلنا ہوتا ہے. لیکن اس سے نہیں چلے گا. صبح کر لیں تو 5 تسبیحیں، 10,000 صبح کر لی، 1000 شام کو کر لی، اتنی کر لی، اور پھر وہ بھی کی ثواب کی نیت سے اتنا ثواب کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اتنا ثواب آ گیا، اتنا ثواب آ گیا. یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے بھائی. آپ تو لاکھ ذکر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی آپ کو اسٹینڈرڈ تو بہت مختلف ہونا چاہیے. کیا کیلکولیشن لے کے بیٹھ رہتے ہیں، 100 کا اتنا ثواب تو 50 کا ثواب، اس کا ثواب. یہ دکانداری کر رہے ہیں. اللہ کی محبت کے لیے کریں. اور ہونے کا اللہ کا دیکھیں حکم ہے. بزرگان جی کہتے ہیں یہ کیا نا، یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ امر کثیر ہے، یعنی حکم دے رہے اللہ پاک ذکر کر، اور ذکر کی کثرت سے کر. اور جس چیز کا اللہ حکم دے وہ کرنا لازم نہیں، یعنی بتاتے ہیں علماء کرام بتاتے ہیں امر کثیر ہے. حکم دیا اللہ پاک نے ذکر کرو میرا، یہ تو حکم ہے، یہ تو حکم دیا ہمیں اللہ پاک. ہم کیسے بھاگ جائیں؟ ہم کیسے کہتے ہیں ہم نہیں زکر کرتے؟ تو پھر یہ ہے کہ انعامات تو اپنی جگہ ہیں، جو ہے اللہ کے ذکر، جو انعامات اور جو الحمدللہ اس میں اللہ نے ثواب رکھے تو خالی نہیں ہو سکتا. بہرحال سوچنا چاہیے ہمیں کہ اپنی زندگی کو ہم اس حال میں کریں کہ ہم واقعی ایسے ہو جائیں کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کا. اس کے لیے میں آپ حضرات کو یہ نصیحت کروں گا، مراقبت بہت کیا کریں، بہت مراقبے کی. اچھا جتنے لمبا مراقبہ کریں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور دل کے اندر اللہ کو یاد کریں، اللہ 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 اللہ. پیچھے نیند آ جائے، پیچھے کچھ آ جائے، جب کام سے فارغ ہو آئے بیٹھ کے جتنا مراقبہ کریں گے، اور ٹائم نہ دیں گے، گھڑی نہ دیکھیں، نہیں چلنے دیں اس کو، اللہ اللہ اللہ، اور مراقبہ کریں. ہمارا زبانی ذکر نہیں کام دے گا، یاد رکھنا. یہ جو ہم کرتے ہیں مجموعی ذکر، یہ عوامی ذکر ہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں. کلمات پڑھتے ہیں، بہت سے نئے لوگوں نہیں پتا بیچاروں کو ذکر، ان کو کلمات سے اب ایک دم میں مراقبہ شروع کر دوں، نئے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا یہ کیا کر رہے ہیں بند کر کے. لیکن جن لوگوں نے ذکر سیکھ لیا تو انہیں ابھی تک مزہ نہیں آیا مراقبے کا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا مراقبہ کیا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کلمات پڑھتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو میں کرتا ہوں زیادہ، بہت سے ہمارے بزرگ تو کرتے بھی نہیں، اتنا سے نہیں کرتے. یہاں ماحول ایسا ہے کہ ذکر سکھانے کے لیے میں نے ان کلمات کو ایسا پرماننٹ طور پہ شو کیا ہے. میں ضرور سے آپ لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، یہ بتا دوں آپ. صحیح میں آپ کو نقش بندی ذکر کراؤں تو میں تو آؤں گا، ابھی پتہ کیا ہوگا، ابھی آؤں گا، آنے کے بعد بیٹھوں گا، بیٹھنے کے بعد چادر نیچے ڈالوں گا، 1 گھنٹہ ذکر کرانے کے بعد دعا مانگوں گا، چلا جاؤں گا. یہ ذکر ہے ہمارا، اصل ذکر بتاؤں گا آپ کو. جہاں ہمارے یہاں یہ ذکر ہوتا ہے، اس کا نام ذکر ہے. اور میں نے کیا بھی ایسے، ہم نے حضرت یہی سارے فضل ہمارے سلسلے کا جو ذکر ہے یہی مراقبات ہیں ہمارے یہاں. ابھی کوئی آئے میرے پاکستان ریاض خان سے، میرے خانقاہ کا آدمی، تو کہے گا حضرت یہ تو ماشاء اللہ کوئی اور رونق لگائی ہے آپ نے. اس لحاظ سے وہ سمجھتے تو ہیں، پتہ ہے ان کو کوئی کیا ایسے، اس لیے کہ یہ یہاں لوگوں کو پتہ نہیں نا ذکر کا. اور یہاں کیونکہ اس پہ ہو رہا ہے ذکر، میں مراقبہ کروں لوگوں سے، مراقبے سے کیا فائدہ پہنچے گا. یہاں لوگوں ابھی 500 آدمی سن رہا ہوگا، عورتوں مرد. جب ہم کلمات پڑھیں گے اس میں اثرات تو ہیں. اللہ کا بڑا عظیم ذکر ہے، یہ زہر ہے. اور زہر ذکر میں تو ایک اپنی کیفیت ہے، وہ کیا ہے کہ دل پہ اثر کرتا ہے ایک دم زہر ذکر آدمی کو، اس میں اس لطف آتا ہے ذکر کے اندر سے. تو یہ اپنی جگہ نوعیت کا ہے، لیکن یہ ہائی سٹیج پہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. جو ہمیں چاہیے کیا ہے، مراقبات چاہیے. ہمیں کیا چاہیے، مراقبات چاہیے، تاکہ ہر وقت یعنی اس سے فارغ ہو جائیں، جب ہم اس مجلس سے فارغ ہو جائیں تو ایک دم پلٹ جائیں مراقبہ کی طرف. یہ کلمات ہمارے نہیں، کچھ تعلق کو نہیں ہے مراقبہ. جیسے جمعے کو کرتے نا ذکر، ہم آتا نا مزہ نہیں آتا جمعے، صرف مراقبہ ہوتا ہے الحمدللہ. میں بیٹھتا ہوں کہ ذات ان کو پتہ ہوگا یہ اصل ذکر ہے. تو ابھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے آگے یہاں ماشاء اللہ پلیٹ رکھ دیں اور یہاں اچھے کھانے رکھوں، پلاؤ رکھوں، ادھر میں تھوڑی سی سبزی بنا کے رکھ دوں، کوئی آدمی سبزی کی طرف نہیں جائے گا، بیچاری رو رہی ہوگی بیٹھ کے، کہتے کیا ہو گیا، مجھے کیوں نہیں پسند کرتے، میں تو بہت اچھی بنی ہوئی ہوں. سب ادھر جا رہے ہوں، روسٹ کی طرف سے بھاگ رہے ہوں گے. نہیں، یہ تو معمول ہے. ہم نے مراقبے کو تو سبزی بنا دی اور اس طرف بھاگنا شروع ہو گئے. تو اصل تو مراقبہ ہے.
سمجھا رہی بات نہیں آ رہی اس میں؟ مراقبہ کیا کریں، گھنٹے گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے بیٹھ جائیں بس اللہ کی یاد ہے، آنکھ بند ہو کے دنیا سے غافل ہو جائے. یہ ذلیل دنیا نہیں نکلے گی دل سے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان ڈراموں سے نہیں نکلے گی. جب تک دنیا نکلے گی، دنیا نہیں نکلے گی تو دنیا میں بھی ذلیل ہے انسان اور آخرت میں بھی ذلیل ہے. کوئی چیز کام آنے والی نہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جس راستے پر آپ آئے ہیں، آپ شروع ہوئے ہیں اور ذوق رکھتے ہیں، اس کا سبق یہی ہے کہ ہمیں دنیا کو ضلالت سے دیکھنا ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں، اور یہ نکلنے والی چیز نہیں ہے، چپکی ہوئی ہے. اور جب نکلے گی، جب گھنٹوں گھنٹوں ہمارا مراقبہ ہوگا، اس دنیا سے جان چھڑائے گا، کس طرح نکلے ہمارے دل سے، کیونکہ یہ بڑھتی رہتی ہے. آپ کو بھی تجربہ کر لیں، جس سے پانی سیلاب نہیں ہوتا، ایسے بڑھتی ہے یہ. اور جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے نا، اور زیادہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں جوانی تک ہے. آپ یہ دیکھیں، جوان محنت کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، مکان بنانا ہے، اس سے زیادہ بوڑھوں کو دیکھیں آپ. بچے جوان ہو چکے ہوں گے، شادیاں ہو چکی ہوں گی، ان سے زیادہ اس کو فکر ہوگا بوڑھے کو میں زیادہ کما لوں. اور بہانا کیا کرتا ہے؟ بچوں واسطے کر رہے ہیں جی، بیچارے بچے ان کچھ کر لیں. وہ بچے بڑے ہو گئے تو جب اتنا بڑا تھا. یہ ہے نا دنیا کی ٹیکٹ، آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر کیوں مر گئے، پھر وہ شیٹ آئے گی، سارا کیا آئے گا؟ بلینک. صبح سے لے کے شام تک جو آپ بھاگ رہے تھے، کر رہے تھے، فلاں کر رہے تھے، شو مجھا، سارا بلینک آ رہا ہے. اور جس میں کوئی بھی ٹوٹا پھوٹا ذکر کر لیا کہ بیٹھ گئے 5 منٹ تصویر جلا رہی ہے، کسی مراقبے میں بیٹھ گئے، وہ بھی کسی اللہ والے کی نسبت سے، وہ تھوڑا چمک رہا ہوگا، یہ اس نے اللہ کا ذکر کیا، اتنے ثواب مل جائے گا آخرت میں. اسی لیے کہا ہے کہ سب سے زیادہ پچھتانے والا شخص ہوگا جس نے اللہ کا ذکر کم کیا ہوگا. اتنا کم ہوگا، اتنا ہی پچھتائے گا، اتنی حسرت ہوگی، اتنا ہی روئے گا. تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے تیری ایسی دنیا میں بھی روتا رہا اور آخرت میں تو روتا ہی رہ. چلا وہاں تو رونا تیرا ختم ہو گیا تھا مرنے کے بعد، اب تو یہاں تو ہمیشہ ہی تو روتا رہے گا. یہاں تو اگلی دنیا آنے والی نہیں، تو نے اپنا وقت ضائع کر کے آ گیا. کوئی نہیں سمجھا بات. کرنا چاہیے ذکر، نہیں سوچا آپ نے؟ یہ حل ہوگا. یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں بتا رہا میں آپ کو، میں قرآن کی آیت بتائیے. اللہ یسر اللہ قلیلہ کو اللہ تعالیٰ کا، کہ افسوس کی بات ہے، کروڑوں میری دنیا کے بندے ہیں، لیکن اللہ کیا کرے؟ بہت تھوڑا. اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی. کتنی مسجدیں ہوں گی یہاں بولٹن کے اندر؟ 25-30 تو ہوں گی نا، 40 تو ہوں گی نا. جب ایک ایک کر کے نا آپ ایسے کریں، ہر مسجد میں جمعہ پڑھیں. جمعہ میں ہوتا نا ہمارا تجربہ کریں، ہر مسجد میں دکھا. پھر مجھے 25 دن کے بعد آ کے رپورٹ دیں کہ کس مسجد سے آپ نے اللہ کے ذکر کی باتیں سنی ہیں، جو آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کا ذکر کرو. جس طرح میں گھنٹہ لگا رہا ہوں نا پورا، مجھے بتا دیں. اتنا بڑا عمل، اور کہیں سے بھی کوئی ترغیب نہیں کوئی دے رہا. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کر؟ چلو چھوڑ بات. یہ مسجد ہے نا، میں بلاتا ہوں بہت بڑا کوئی انسان تجربہ کرنے، اگر یہ تقریر کرے ہمارے آگے، تقریر سن لیں، اگر وہ آپ کو ترغیب دیں اس طریقے سے، جس طرح یہ قرآن ہے، پورے قرآن میں اللہ پاک نے ترغیب دی ہے. کس چیز کی؟ وجہ کیا ہے؟ کہ شیطان نے کہا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان کے دلوں میں اللہ کے ذکر کو دور کر دو. اللہ تعالیٰ کیوں کہتا قلیل ہے؟ یہ نہیں کہ مانتے نہیں، مانتے ہیں لیکن اہمیت نہیں ہے. یہ میں نے ایک شیخ رحم اللہ، شیخ ہمارے شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ افریقہ کے اندر انہوں نے جب بیماری ہوئی تو وہاں بیمار، وہاں انہوں نے کہا تھا، یہ کتنے بڑے شیخ تھے، شیخ الحدیث. وہاں انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ مجھے افسوس یہ ہے کہ اس وقت سب کچھ لوگوں نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، اس پہ محنت کرو. یہ انہوں نے کہا ہے. ایسے لوگ تو ہیں نا، جس طرح میں نے ابھی مثال دی ہے آپ نے. تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ کوئی تقریب بھی نہیں کر رہا، کوئی ایسی بات نہیں. یہ میرا فرض ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، کیونکہ آپ میں نے ذکر کی دعوت دی ہے، ذکر کے لیے بلایا ہے. میں چل کے آپ کی مسجد میں آیا ہوں، ذکر میں آیا ہوں. تو آپ ذکر سیکھیں دل کا، اللہ کا ذکر لیں. یہ دل چلائیں گے نا، جب اس کا طریقہ ہوتا ہے، کسی نقش بندے سیکھیں گے، وہ آپ کو ذکر کی سبق دے دے گا، وہ چل پڑتا ہے. پھر اس پہ محنت آپ کو کرنی ہے. اس پہ اکتفا نہ کر لیں ہم نے ذکر سیکھ لیا اور جا کے حساب کا بیٹھ جاتے ہیں صبح شام. یہ اب تو کوئی بات نہیں. آپ کی محنت کہاں گئی؟ باقی آپ کیا کام کرتے ہیں دن کے اندر؟ ہزاروں ایسے فضول کام کرتے ہوں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہزاروں، کوئی مقصد نہیں ہے جس کا. ہزاروں کام ایسے ہم کرتے ہیں پورے دن کے اندر کہ جس کا کوئی بالکل مقصد نہیں ہوتا، جس کا
کس کا کوئی تعلق نہ دنیا سے نہ آخرت سے، ہزاروں کام کرتے ہیں. کتنی بربادی ہے اس میں، مجھے بتائیں کتنی بربادی ہے. کل نقصان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نقصان، یاس، حسرت، 3 چیزیں. اس سے بڑا نقصان نہیں ہوگا آخرت کے لیے، اس سے بڑی حسرت نہیں ہوگی، اس سے بڑی یاس نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ رج کرے گا، چاہو جب تب ہو جاؤ، بیکار لوگ دے دو، کیسے نقش بندی دے دو. یہ مسجدیں آباد ہونی چاہیے. آئیں اللہ کے ذکر میں خاموشی سے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے. آپ خود دیکھیں کہ کس طرح اللہ کی محبت پڑھنا شروع ہوتی ہے، ذاکر ہوتے ہیں، رحمت آتی ہے، فضل آتا ہے، کرم آتا ہے، اچھی آتی ہے. کرنا چاہیے نا بھائی، اندر سے مراقبات پہ زور دیں. تو یہ جو ہے آپ میرے ساتھ بیٹھنا، یہ ہے گفٹ، تحفہ ہے، یہ مجموعہ ہے. سب بیت ہیں، وہ بھی جو نہیں بیت، وہ بھی بیچارے جو نہیں جانتے، وہ بھی سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کلاس جس نے اللہ کا ذکر سیکھا ہے، بیت ہوئے ہیں، ان کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں. 2 چیزیں لازم ہیں، یاد رکھیں. اجتناب گناہوں سے بھاگنا، بچنا مکمل طور پر، اور انتہا درجے کے مراقبات کرنے کثرت کے ساتھ. وقت کو اللہ کے ذکر کرنا، وہ مراقبے میں گزارنا. زبانی ذکر نہیں، کون سا؟ مراقبہ. خاموش کیسے ہوتا ہے؟ زبانوں کو تعلق سے لگایا، آنکھ بند کری، دل کی طرف دھیان مارا، اللہ 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 اللہ، بس. ہمارے لوگ تو اس ذکر کہتے ہیں، ذکر دو نا جی، کیا کرنا ہے جی ذکر کر، آنکھ بند کر اللہ، بس. اور کیا کرنا ہے؟ بس اللہ ہی کرنا ہے. دیکھا بس اللہ جی، اتنا بھی نہیں ہمیں پتا کہ اللہ کا ذکر بس. اور بتائیں کہ تسبیحات بتائیں نا ذکر کرنے کے لیے، کتنا بڑا ذکر ہے، اس کے بعد تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بس توفیق دے اور آخر سے بچنے کی توفیق دے. اور اس میں یہ ہے کہ قرض جمع کیا ہے، وہ شعر ہے کہ فارسی کا اس کو ذہن میں نہیں آ رہا کہ انسان کوئی جوانی میں توبہ کر لیتا ہے، اتنے شیوائے پیغمبر ہی ہے نا. کتنی بڑی بات. اگر کوئی انسان جوان بھی ہے، الحمدللہ، جوانی میں اس نے شروع کر دیا اللہ کا ذکر، اور پلٹ لی. جیسے یہ بچہ بیٹھا دیکھو چھوٹا، دیکھ کے نہیں اڑا، ہنس بھی رہے، دیکھ شوق اس کا. یہ ویسے نہیں آیا، یہ پچھلا جو ہے نا، اس کے دل کے اندر شوق اللہ، یہ باپ کو یہ لے کے آتا ہے. یہ ایسی چیز ہے. پیدائشی بوٹے ایسے ہوتے ہیں نا بعض، جو ذکر سے پیدا ہوتے ہیں. یہ کمال کس کا ہوتا ہے؟ ماؤں کا ہوتا ہے. جس کی گود سے نکلا ہوگا نا، الحمدللہ وہ ذاکرہ ہوگی. کوئی ایسی تھوڑی چیز ہوتی ہے، ذاکرہ نہیں، ذاکرہ. اللہ تعالیٰ ایسی زمین سے پودا پیدا کرتا ہے جو زمین خوبصورت اچھی بنی ہوتی ہے، دیکھیں نا آپ. اور جو نابکار زمین ہوتے ہیں اس سے گندے پودے نکلتے ہیں، گندے خبیث قسم کے پودے نکلتے ہیں. یہ یاد رکھ. عورت کیا ہے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے. کھیتی ہے نہیں کہا، یہی کہنا قرآن کو، کھیتی چلاؤ. جو خبیث ہوتی ہیں نا، جو خبیث زمینیں ہوتی ہیں اس سے خبیث نکلتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، فضول حرکتیں کرتے ہیں، جو طوفان مچاتے ہیں دنیا کے اندر. کیا؟ وہ خبیث زمین سے بوٹے نکلتے ہیں. جو زمینیں سراب ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، ان سے پھر ایسے پودے نکلتے ہیں جیسے یہ تو اللہ کہتا ہے الخبیثون والخبیثات. تجیبون ہوتا ہے یہ بات. آج آپ ذکر کریں گے، آپ کے نشر میں ذکر آ جائے گا. تو حیران ہوئے، یہ تو ابھی بڑا ہے بچہ، 1.5 سال کا بچہ. سوچیں گے آپ 2 سال کا بچہ، اللہ آپ حیران ہوں گے. 2 سال کا بچہ کیا کہتا ہے؟ اس سے پوچھو تم نے کیا لینا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. کہتا ہے مجھے امامہ چاہیے اور دھوتی چاہیے، اور میں نہیں جاؤں گا اسکول جب تک یہ نہیں پہنوں گا. نہیں جاتا ہے 2 سال کا بچہ. کیوں؟ جنریشن جو خون جو ہوتا ہے اللہ خالص ذکر کرنے والے ماں باپ دونوں. یہ کرامت نہیں ذکر کی تو اور کیا ہے مجھے بتائیں. بچہ رو رہا ہے 2 سال کا، نہیں جاؤں گا جب تک امامہ سر پہ نہیں ہوگا، دھوتی نہیں ہوگا. سفید کہتا ہے، سفید چاہیے. ڈرامہ نہیں کر رہا، اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں، اسی ملک کی بات کر رہا ہوں. وہاں تو بڑے بڑے نہیں پہنتے، بڑے بڑے نہیں پہنتے. چیز ہے تو بھائی یہ بات نہیں کہ اس کا اظہار نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ذکر بڑا ہے تو یہ اس کی کرامات نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر سے نکلتی ہیں بوٹیاں اللہ کے فضل سے.
ایسی چیز تو نہیں نا بھائی. تو کل جب نکلے گی چیزیں الحمدللہ اعمال نامے ہوں گے تو ہمارے تو خالی ہوں گے, ہم تو ذکر کیے ہی نہیں. آج ہی کا دیکھ لیں, ایک دن کا آپ پورا حساب لگا لیں, آج توبہ کر لیتے ہیں اور کل سے ہم نے فیصلہ کر لینا ہے کہ فرائض کے بعد الحمدللہ فرائض ہیں, فرائض کو ادا کریں, قرآن کی تلاوت کریں عصر معمول, باقی وقت کس میں گزارنا ہے, حصہ ختم, کوئی تسبیحات نہیں, کوئی کچھ نہیں, سب سے بڑی سب کچھ ہی بس قرآن کی تلاوت بھی اس لیے کرنی ہے, یہ بھی سوچ لیں, قرآن کی تلاوت بھی اس لیے کرنی ہے اس میں سے ہم نے احکامات لینے ہیں کہ ہمیں کوئی عمل کے لیے بات نظر آ جائے, اس میں خوف اور ڈر پیدا ہو. صرف میں تو کہتا ہوں انسان اگر ایک رکوع بھی پڑھ لے الحمدللہ قرآن کا, پڑھے ضرور, قرآن سے دن کو خالی نہ چھوڑے, یہ یاد رکھیں, ڈیفینیٹلی بات ہونی چاہیے. پڑھ کے فرائض ادا کر کے باقی وقت کس میں گزارنا ہے, مراقبات. سیکھ لیں, اور میں آیا ہوں اتنی دور سے, آپ جنہوں نے نہیں سیکھا ہو اللہ کا ذکر سیکھ لیں, اس میں کیا ہے, کیسے کریں جس سے پوچھیں, ہم اللہ کا ذکر کیسے بتا دیتا ہوں, ایسے ہی کریں اور دل چلنے لگتا ہے, اس کام پہ لگ جائیں. اور جو مسجد میں رہنے والے ہیں ان کو تو بڑے مزے ہیں نا, جو جماعت میں جانے والے لوگ ہیں تبلیغ, ان کو پاس بہت ٹائم ہے, جماعت میں جاتے ہیں تو بس کتاب پڑھنے کے بعد تو فارغ ہیں الحمدللہ, بیٹھ کے تھوڑی بات کرتے ہیں, سارا دن مراقب ہو جائیں مسجد کے اندر, کیا نور آئے گا. سوچیں کتنا زندگی ضائع کر دی ہم نے, کتنی باقی رہ گئی. روز جنازے اٹھتے ہیں, آج بھی کوئی مرا, کل بھی کوئی مرا, جاننے والے ہمارے بیچارے سارے جا رہے ہیں, گرے جا رہے ہیں. جناز پڑھتے ہیں تو ہم عبرت لینی چاہیے ان کو جانے کے بعد کہ یار یہ چلے گئے, ہم تو رہ گئے, یہ تو کل ہمارے ساتھ کھڑا تھا, یہ تو بھائی کھڑا سڑک پہ بات کر رہا ہوتا تھا, ہم نے تو اس کو بھی ذکر کرتے نہیں دیکھا. تو دنیا میں دوسری دنیا میں چلا گیا, اللہ کی رحمت پہ ہی ہے جو کچھ بھی, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو سبق سیکھیں یار, یہ چلا گیا اور اس ذکر تو بہت ضروری تھا, اس نے تو ذکر کیا ہی نہیں ہے, یہ تو بیچارہ ایسے چلے گیا, ایسے چلا گیا, مارے گئے. اٹھاؤ بھائی تو شروع کریں اپنا کام. یہ سوچنے کا انداز ہے نا کسی کی موت کو دیکھنے کے بعد آدمی. اسی چکر میں دنیا کے چکر میں پھرتے رہے, اور تو پھر تو کچھ ملنا ہی نہیں, کچھ حساب ہی نہیں ہے. آخر تو کچھ نہیں, اللہ نے صاف کہہ دیا, یاس, حسرت اور نقصان, تین چیزیں ملیں گی آپ اگر ذکر نہیں.